السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں ہم قناعت اور میانہ روی اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس کا پہلا حصہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملے اس پر وہ راضی اور خوش رہے۔ حرص اور لالچ انسان کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آدمی کی حرص کی آگ سوائے قبر کی مٹی کے کبھی نہیں بجھ سکتی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ حرص، طمع، لالچ، گریڈینس، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور قناعت پسند بنے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی اور خوش رہے۔ اور درمیانی انداز اگر آدمی اختیار کرے، میانہ روی، چیک اینڈ بیلنس، اگر میانہ روی کا انداز اختیار کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت کی نجات اور کامیابی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوگی۔ لیکن ہم ہیں کہ حرص اور لالچ میں ہمارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، نہ کھانے پینے کی چیزیں، یعنی فریج بھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود حرص ہے کہ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ ایسا آدمی کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم وکان رزقہ کفافا، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اسلام قبول کرنے کی اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اور اسی طرح سے اس کے پاس اتنا رزق ہے کہ جس سے وہ روزمرہ کی زندگی اطمینان کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ وَقَنَعَ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس پر قناعت نصیب فرما دے تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ اس کو مل گیا، کیونکہ قناعت کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بعد مزید کسی چیز کی اس کو تلاش نہیں ہوتی۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام کتنا اونچا، کتنا اعلیٰ، مگر اس کے باوجود آپ کی زندگی کتنی سادہ گزر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا کیا تھا؟ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں ان کے گھریلو زندگی کے متعلق، تو جب حضرت ام المؤمنین ان کو بیان فرماتی ہیں تو حضرت عروہ کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ پوچھتے ہیں پھر آخر تمہاری کیا غذا تھی؟ ان دنوں میں خالہ جان آپ کیا کھایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ زیادہ تر ہمارا گزارا پانی اور کھجوروں پر ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ رحمت للعالمین کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اس کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیے، لیکن دوسری طرف آپ کا یہ نمونہ اس کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں۔ یہ ہے اسلامی مزاج قناعت پسندی کا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے لباس میں، آپ کے کھانے میں، آپ کی عادات میں، آپ کی باتوں میں، ہر چیز کے اندر میانہ روی ہونا چاہیے، بیلنس کا انداز ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ عبادت کے مسئلے میں بھی افراط اور تفریط کو پسند نہیں کیا گیا۔ اگر کہیں پر میانہ روی ہوگی تو آدمی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اسلام کی یہ طبیعت ہے، اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ آدمی عقائد میں، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، گفتگو میں، عادات و اطوار میں، ہر جگہ پر میانہ رو رہے، بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنے۔ اس لیے کہ جیسے فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ ایکسٹریمزم، افراط اور تفریط کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں کہ مسلمان اور انتہا پسند بن جائے، ایکسٹریمسٹ بن جائے، اس کی اسلامی تعلیمات میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اور پھر یہ اسلامی تعلیمات کی نیچر کے خلاف ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر آیت 185 میں جو حکم دیا گیا، جو اصول بتایا گیا، ہر جگہ وہ اپلائی کرنا چاہیے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، تنگی اور مشکل نہیں چاہتے۔ ہم اور آپ ہیں جو اپنے آپ پر مشکلات اور پریشانیاں ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کا دین آسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بہت کمفرٹیبل، بڑے اطمینان کے ساتھ ہر جگہ کا رہنے والا اس پر ہر موسم میں عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ مشرقی دنیا کا رہنے والا ہو
یا مغربی دنیا کے رہنے والے مسلمان ہوں، چاہے وہ افریقہ کے اندر رہنے والے ہوں، چاہے وہ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے ہوں، بڑی آسانی سے اسلامی تعلیمات پر ہر ایک آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں کہیں مشکل، پریشانی اور دشواری محسوس ہوتی ہے تو وہ شرعی تعلیمات میں نہیں ہے، بلکہ وہ میرے اور آپ کے اپنی بنائی ہوئی باتوں میں ہیں، اپنی اوپینینز میں ہیں، اپنے خیالات میں ہیں۔ تو اس لیے دین کی جو طبیعت ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اس کے لیے ایک جو مشہور واقعہ ہے صحیح مسلم کا، 3 صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ انہوں نے سوالات کیے، وہ ہمارے لیے ایک معیار ہے اسلامی تعلیمات کو کہ کس طرح ہر چیز میں میانہ روی، حتیٰ کہ عبادت کے مسئلے میں بھی درمیانی انداز کو پسند کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک موقع پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3 صحابہ کرام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین، گھر کے اندر کے آپ کے عام حالات وغیرہ اس کے متعلق انہوں نے سوالات کیے۔ جب حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری تفصیلات بتائیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، آپ کے مقام بلند اور ہم کہاں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تینوں نے عجیب و غریب قسم کا فیصلہ کیا عبادت کے لیے، حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ کیا فیصلہ تھا؟ ایک نے کہا اب میں اس کے بعد رات میں سوؤں گا نہیں، بلکہ پوری رات قیام اللیل میں بسر کروں گا۔ دوسرے نے کہا روزہ اللہ کو بہت پسند ہے تو میں ہر دن روزہ رکھوں گا، نفل روزہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ راضی اور خوش ہو سکے۔ تیسرے نے کہا شادی بیاہ کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے میں توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا تاکہ میں ایک سوئی کے ساتھ کنسنٹریٹ کروں صرف عبادت کے مسئلے پر۔ بظاہر دیکھیے تینوں کی نیت نیک ہے، تینوں نیک کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہمیشہ رات کا قیام کرنا چاہتا ہے، رات کا قیام بہت اچھی چیز ہے۔ دوسرا ہر دن نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے، نفل روزہ بھی اچھی چیز ہے۔ تیسرا چاہتا ہے کہ میں اپنی پوری توجہ اللہ کی عبادت میں لگاؤں، اس لیے شادی بیاہ نہیں کروں گا، جذبہ اس کا بھی نیک ہے۔ تینوں کا جذبہ نیک ہونے کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تم میں تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا، مجھ سے زیادہ عمل کا شوق تمہارے اندر نہیں آ سکتا۔ تم اگر کسی کو ماڈل اور نمونہ بنانا چاہتے ہو، مجھ سے بہتر کوئی اور ماڈل اور نمونہ نہیں ہے۔ تم میری طرف دیکھو کہ میں ہر دن رات جاگ کر نہیں گزارتا، بلکہ رات کا ایک حصہ سو کر آرام کرتا ہوں جو جسم کا حق ہے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہوں۔ ہر دن نفل روزہ نہیں رکھتا، کبھی میں ہفتے میں 2 دن جو عام طور پر آپ کا معمول تھا، منڈے اور تھرسڈے، پیر اور جمعرات، اس کو آپ روزہ رکھتے تھے اور باقی دنوں میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ نے شادی بھی کی، آپ کی فیملی لائف بھی تھی، پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کوئی آدمی سنت سے اعراض کر لے گا تو اس کا میرے دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ان کی نیک نیتی کے باوجود تینوں آدمیوں کا جو عمل اور ارادہ تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ اس میں انتہا پسندی تھی، اس میں چیک اینڈ بیلنس کا اصول خراب ہو چکا تھا۔ ہر دن رات میں جاگ کر گزار رہے ہیں، نہیں۔ ہر دن روزہ رکھیں گے تو دوسرے کاروبار کیسے انجام دو گے؟ نہیں، یہ بھی منظور نہیں ہے۔ شادی بیاہ یہ انسانی ضرورت ہے، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے، اس لیے بغیر شادی کے ایسے ہی زندگی گزارنا یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے ان کو منع کر دیا گیا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ عبادت کے مسئلے میں بھی میانہ روی بہت ضروری ہے۔ ایک موقع پر جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد میں ایک رسی لٹک رہی ہے۔ کہا کس کی ہے؟ کہا زینب کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کرتی ہیں؟ جب وہ عبادت کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں رات میں خاص طور پر، تو کبھی کبھی اس کا سہارا لے لیتی ہیں تاکہ اونگ اور نیند وغیرہ نہ آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی عبادت ہے؟ عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تم اطمینان اور خشوع اور خضوع کی کیفیت محسوس کرتے ہو، اور جب تمہیں محسوس ہو کہ اطمینان اور خشوع نہیں باقی رہے گا
تو عبادت کو وہاں روک کر آرام کرو۔ زبردستی کے ساتھ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، آدمی تھکا ہوا ہو، نیند کا غلبہ ہو، اور آپ نماز کی نیت کر کے ٹھہر جائیں، تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، کون سی دعا کب پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کی زبان سے نکل رہا ہے۔ یہ اس طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عبادت کریں، توجہ کے ساتھ کریں، دلچسپی کے ساتھ کریں، خشوع کے ساتھ کریں۔ جب تک چاق و چوبند ہیں، نشاط ہے، اس وقت تک عبادت کریں۔ اس عبادت کے اندر ایک لطف آئے گا، اس عبادت کو آپ اطمینان کے ساتھ کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اگر یہ انداز نہ ہو تو وہ عبادت آپ کی بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر تشریف لاتے، کس طرح کی آپ نماز ادا فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہا گیا فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہوتی وہ متوسط درجے کی ہوتی تھی۔ اکیلے سے آپ جب نماز پڑھتے اپنے گھر میں تو آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا چاہے نماز کو طول دیجئے، جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ کمفرٹیبل ہیں، جب تک آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، تو آپ طویل سے ترین قیام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تو وہ متوسط درجے کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ کا خطبہ بھی متوسط درجے کا ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آدمی کے اندر میانہ روی، درمیانی انداز ہونا چاہیے، حتیٰ کہ عبادت کے مسئلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معزز، اعلیٰ اور مقدس نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ جب مسجد میں تشریف لاتے، جماعت کی نماز آپ کی متوسط درجے کے ہوا کرتی تھی، کیونکہ نماز پڑھنے والوں میں کچھ مریض بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہے، کچھ اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر امام صاحب بہت طویل نماز شروع کر دیتے ہیں تو ان ضرورت مندوں کو پریشانی بھی ہوگی، اس لیے آپ درمیانی درجے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن جب آدمی خود انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ جتنی چاہے طویل نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا اپنی عبادت فرماتے تو اپنی طبیعت کے مطابق طویل قیام بھی ہوتا، طویل سجدہ اور رکوع بھی ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح خطبے کا مسئلہ بھی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی صحابہ کرام اس توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ گیا ہے، یعنی پوری توجہ، پورے انہماک کے ساتھ۔ مگر اس کے باوجود کیا آپ موقع کو غنیمت سمجھ کر طویل خطبہ دیا کرتے تھے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، اب لگائے جاؤ ٹائم اپنا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز متوسط درجے کا ہوا کرتا تھا۔ خطبہ مختصر سے مختصر آپ دیا کرتے تھے تاکہ جو ضرورت مند ہیں وہ آپ کی بات سنیں، سمجھیں، اور اس کے بعد وہ اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے روانہ ہو جائیں۔ آپ لوگوں کی ضرورت کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ تو ایک موقع پر ایک صحابی، ان کی عبادت کا انداز اتنا ہو گیا کہ رات رات قیام کر رہے ہیں، اور دن میں ہے کہ نفل روزے پر نفل روزہ رکھے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے فیملی لائف بڑی متاثر ہو رہی تھی۔ ان کے جو دوسرے صحابی تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جب اطلاع ملی، جو ان کے بہت قریبی ساتھی بھی تھے اور دونوں کے درمیان بھائی چارگی بھی کروائی گئی، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے ان کو منع کیا اس سے۔ وہ گئے ان کے گھر، اور جانے کے بعد ان کے جو روٹین، ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے، اس کو نوٹ فرمایا، اور اس کے بعد ان کو منع کیا۔ منع کرتے ہوئے کہا فَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ لوگوں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، اور ہر حقدار کا حق اس تک پہنچنا چاہیے۔ آپ رات کا ایک حصہ سو کر گزاریے جو جسم کا حق ہے، اور ایک حصہ عبادت کیجئے جو اللہ کا حق ہے۔ اگر پوری رات عبادت میں گزار دیں گے تو جسم کا حق ادا کب ہوگا؟ اور پوری رات غافل بنے سوتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے پاس ٹائم کیا ہوگا؟ اسی طرح سے ہر دن نفل روزہ رکھو گے تو کام کاج کیسے کرو گے؟ کبھی کبھار نفل روزہ رکھو، اور اس کے بعد اپنے کام کاج وغیرہ وہ بھی بہتر انداز سے ادا کرنے کی تم کوشش کرو۔
ورنہ بعض لوگوں کے بارے میں ہمارے ہاں جو عجیب و غریب قسم کی کرامتوں کے طور پر مشہور کر دی گئی باتیں ہیں کہ کوئی ایسا تھا جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا۔ اگر کسی نے ایسے کیا ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ متقی ہونے کے لیے سنت کے مطابق دن اور رات بسر کرنا ضروری ہے۔ جس کی راتیں سنت کے خلاف گزرے وہ متقی نہیں ہو سکتا، اس کا عمل اسوہ اور نمونہ نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ آپ رات کا ایک حصہ سو کر گزارا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایک دن 2 دن نہیں 40 سال تک خلاف سنت رات بسر کرے وہ متقی کیسے بن گیا؟ تو لوگ کسی کی محبت میں آ کر مبالغہ آمیز واقعات کو بیان کرتے ہیں، اسی کو تو اسلام نے منع کیا ہے۔ اس طرح کی غلو اسلام کی مزاج کے خلاف ہے۔ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ہر دن وہ نفل روزہ ہی رکھتے تھے، جبکہ اس طرح نفل روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا، محنت زیادہ کرو گے ثواب کم ملے گا، ثواب زیادہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے میں ملے گا۔ نبی کی جو سنت، نبی کا جو طریقہ ہے، ہفتے میں 2 روزے نفل کے طور پر، منڈے اور تھرسڈے عام طور پر آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے اس طرح سے بیلنس کے ساتھ روزہ رکھے گا تو وہ ثواب بھی زیادہ پائے گا، محنت بھی کم کرے گا۔ رات کا ایک حصہ سو کر گزارے، آرام کرے، بیوی بچوں کا تقاضا، اس کے نفس کا تقاضا، یہ ساری چیزوں کی ادائیگی کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے قیام اللیل میں اس رات کا ایک حصہ گزارے گا تو کم عبادت کے باوجود سنت کے مطابق عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو زیادہ ثواب اور زیادہ فائدہ ملے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ، کہ بہترین عادت جو پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ایسے کام کرے جس پر ریگولاریٹی، تسلسل کے ساتھ عمل کر سکے۔ تسلسل ضروری ہے۔ جوش میں آ گئے، ایک دن پوری رات جاگ کر گزار دیے اور دوسرے 3 دن تک پھر پتہ ہی نہیں۔ جوش میں آ گئے، ایک دن 10 پاروں کی تلاوت کر دی اور پھر اس کے بعد 10 دن تک قرآن مجید کو ٹچ تک نہیں کیا۔ جوش میں آ گئے، ایک دن سب کچھ خیرات کر دیا اور بعد میں کبھی دینے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ یہ جو طبیعت ہے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ مداومت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام ایسے کریں جس پر آپ اطمینان کے ساتھ پابندی سے عمل کر سکیں۔ آپ زیادہ نہیں، رات کے اندر کچھ دیر مثلاً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت کے لیے نکالیے تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ قیام اللیل بھی کر سکیں اور آپ پر بوجھ اور برڈن بھی نہ ہو، رات سو بھی سکیں اور 1 گھنٹہ عبادت میں بھی گزار سکیں۔ تلاوت قرآن کریم بھی اتنی کریں کہ جس پر آپ ریگولاریٹی کے ساتھ تسلسل سے عمل کر سکتے ہوں۔ یعنی مثلاً روزانہ آپ معمول بنا لیجئے کہ میں آدھے پارے کی تلاوت کروں گا، پاؤ پارے کی تلاوت کروں گا، لیکن یہ ہے کہ تسلسل، ریگولر کام یہ کریں، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک دن بہت زیادہ تلاوت کر لی اور اس کے بعد کافی دنوں تک قرآن مجید سے کوئی تعلق ہی باقی نہ رہے تو اس سے بہتر ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں مگر ان ٹچ رہیں، پڑھتے رہیں روزانہ۔ اسی طرح سے آپ اگر خیرات کرنا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں تو چیک اینڈ بیلنس یہاں بھی ہونا چاہیے۔ آپ کی اپنی ضروریات ہیں اور پھر مانگنے والے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، تو آپ اس طرح سے دیں کہ دینے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی گنجائش ہو کہ کوئی اور مانگنے والا آئے تو اس کو بھی آپ دے سکیں، کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی بھی ضرورت پوری کر سکیں۔ تو ہر چیز کے اندر اعتدال ہو تو اس سے آدمی کو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مزاج جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین کے معاملات میں غلو سے بچو، فإنما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، تم سے پہلے جو لوگ، جو قومیں تباہ اور برباد ہوئیں اس کا ایک سبب یہی غلو ان کے اندر آ گیا تھا، انتہا پسندی ان کے اندر آ گئی تھی۔ انتہا پسندی دین کے نام پر، عبادات میں، معاملات میں، چلنے پھرنے، عادات و اطوار میں کسی چیز کے اندر غلو کو، انتہا پسندی کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اطمینان اور سکون کے ساتھ باعمل زندگی گزار سکیں اور انہیں کہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور پرابلم کیسے ہوگا؟ اگر ہم کھانے پینے میں اعتدال کو اپنائیں گے تو ہماری طبیعت بھی ٹھیک رہے گی، ہیلتھ وائز بھی یہ بہت ہی اچھی چیز ہوگی۔ ڈاکٹروں کا یہی مشورہ ہے
کہ آپ کھانے پینے کے اندر وہ بیلنس کو برقرار رکھیں. آپ کی غذا، آپ کی ڈائٹ جو ہے بیلنس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہی سنت ہے. پانی پینے کے اندر، کھانے کے اندر یہی سنت ہم کو بھی بتائی گئی. اسی طرح سے جاگنے سونے کے آداب، جو سنت کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کے لیے بھی اس میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی گئی. لباس کے مسئلے میں یہی اعتدال، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات اس میں بھی اعتدال، دنیا داری چاہے وہ تجارت کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، اس میں بھی اعتدال کو برقرار رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار میں اتنا الجھ گئے کہ بیوی بچوں کی خبر ہی نہیں لی، کاروبار میں اتنا الجھ گئے کہ دین کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں رہا، کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے کہ نماز اور جماعتیں چھوٹ رہی ہیں آپ کی. تو یہ اعتدال پسندی نہیں ہے. اعتدال پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کاروبار بھی کریں، آپ اپنا جو ہے تجارت وغیرہ کے اندر بھی مشغول ہوں، مگر اس اعتدال کے ساتھ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مسجد میں حاضر ہو جائیے، جب دین کی ضرورت ہو تو آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے، ان کی دکھ درد غمی خوشی، ان سب چیزوں میں آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. اگر اس طرح سے اعتدال سے آدمی زندگی گزارے گا تو آپ دیکھیں گے کاروبار میں بھی سکون ہوگا، گھریلو زندگی بھی پرامن گزرے گی، اور باہر کے جو تعلقات ہیں، مسجد کی جو مسائل ہیں، ساری چیزیں بہتر انداز سے گزریں گی. لیکن اگر آپ کے اندر افراط اور تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی، کہیں نہ کہیں وہ آپ ڈیمیج کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ مسئلے کو خراب کر دیں گے. اسی طرح سے روزے کا مسئلہ ہے، نمازوں کا مسئلہ ہے، اس میں بھی اعتدال کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے عبادت بھی کر سکیں اور دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی بہتر اور عمدہ انداز سے ہم انجام دے سکیں. تمام گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ آدمی کے اندر قناعت پسندی ہو، آدمی کے اندر میانہ روی ہو. اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کی جو طبیعت ہے وہ انتہا پسندی کے خلاف ہے. اسلام عبادت کے مسئلے میں، عادات و اطوار کے مسئلے میں، رہن سہن، بول چال، اٹھنے بیٹھنے، کسی چیز کے اندر بھی انتہا پسندی کو پسند نہیں فرماتا، غلو کو پسند نہیں فرماتا، مبالغہ آرائی کو پسند نہیں فرماتا. جو مسلمان ہیں وہ درمیانی زندگی گزارتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ ہر دم اور ہر صورت میں ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اس لیے کہ خیر کا کام وہی ہے جو سنت کے مطابق انجام دیا جائے. اگر ہم کوئی کام ایسا کریں جو سنت سے ٹکرانے والا ہو تو اس کام کا ہمیں بہتر نتیجہ نہیں مل سکتا، اس کام سے ہم خیر کی توقع نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمارے اندر اس صفت کو پیدا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.